آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان میں تقسیم ملک سے لے کر تاحال صنعتی ترقی۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سے۔ پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ تقسیم ملک کے وقت برصغیر پاک و ہند میں صنعتوں کی صورتحال بیان کرنے سے قبل اس کے تاریخی ورثے پر نظر ڈالنی ضروری ہے، کیونکہ محققین کی تحقیق اور تاریخ دانوں کی رپورٹ کے مطابق پرانے وقتوں کا برصغیر صنعتی اعتبار سے ترقی یافتہ ملک تھا۔ 1918 کا صنعتی کمیشن لکھتا ہے، جب نئی تہذیب کا علمبردار یورپ جہالتوں کی تاریکیوں میں غرق تھا تو ہندوستان علم و ثقافت کی روشنی سے چمک رہا تھا۔ وہ صنعت کاروں کے انمول شاہکاروں کے لیے دنیا بھر میں مشہور تھا، اور یہ حقیقت یورپ کے سوداگر بھی محسوس کرتے تھے کہ کیا یہ بات قابل فخر نہیں کہ ڈھاکہ کی مکمل سلطنت روم کی شہزادیاں فخریہ پہنتی تھیں۔ ڈھاکہ کی ململ سلطنت روم کی شہزادیاں فخریہ پہنتی تھیں، اور دھاتوں اور پتھروں کا کام نیز فولاد کی صنعت میں ایک ملک کسی لحاظ سے بھی پیچھے نہیں تھا۔ لیکن برصغیر میں صنعتی تنزل کی داستان 19ویں صدی میں شروع ہوئی، جب برطانیہ میں صنعتی انقلاب رونما ہوا اور دستی کھڑیاں ان مصنوعات کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ رہی صحیح اثر ایسٹ انڈیا کمپنی نے پوری کر دی، جو ہندوستان میں صنعتیں لگانے کی بجائے خام مال اپنے ملک لے جاتے اور وہاں پر مصنوعات تیار کر کے پھر انہیں ہندوستان کی منڈی میں فروخت کرتی، اور اس طرح اس نے خود بھی منافع کمایا اور ہندوستان کے علاقے میں صنعتیں بھی قائم نہ ہونے دیں۔ 1947 میں جب پاکستان مرز وجود میں آیا تو برصغیر پاک و ہند میں پٹسن، سوتی کپڑے، چینی، سیمنٹ، کاغذ، شیشہ سازی، سگریٹ، ماچس، کیمیائی اشیاء اور لوہے اور فولاد کے 921 بڑے کارخانے تھے، جن میں سے تقریباً 11.5 لاکھ افراد کو روزگار ملتا تھا۔ ان میں سے پاکستان کے حصے میں صرف 34 کارخانے آئے، جن میں 26.5 ہزار افراد کام کرتے تھے، اور پھر ان کارخانوں میں زیادہ تر غیر مسلم افراد کام کرتے تھے جو تقسیم کے بعد ہندوستان چلے گئے، اور اس طرح ان افراد کے چلے جانے اور خام مال کی فراہمی کی رکاوٹ کی وجہ سے اکثر کارخانے بند ہو گئے۔ پاکستان میں حصے میں جو کارخانے آئے ان میں سوتی کپڑے، سیمنٹ، شیشہ سازی، ماچس، چاول چھڑنے اور آٹا پیسنے کے کارخانے شامل تھے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پٹسن کی پیداوار میں اجارہ داری ہونے کے باوجود پٹسن کا ایک کارخانہ بھی پاکستان کے حصے میں نہ آیا۔ مزید برآں لوہے اور فولاد، ادویات، رنگ سازی، اونی کپڑے اور کاغذ سازی کا بھی کوئی کارخانہ ملک میں موجود نہ تھا۔ لہٰذا آزادی کے وقت ہمارا صنعتی شعبہ نہ ہونے کے برابر تھا، اور اس پر بھرپور توجہ دے کر اسے ترقی کی راہ پر گامزن کرنا وقت کی عین ضرورت تھا۔ لہٰذا قیام پاکستان کے وقت ہی سے صنعتی پیداوار بڑھانے پر بھرپور توجہ دی گئی۔ مختلف وقتوں میں صنعتی ترقی سے متعلق کئی اقدامات کیے گئے، اور قومی آمدنی میں اس کا حصہ بڑھا کر 1981 سے 1982 میں 17% ہو گیا، جبکہ 1949 میں 50 میں قومی پیداوار میں صنعتی بندوں کا حصہ صرف 5.75% تھا۔ پاکستان میں صنعتی ترقی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پچھلے 50 سالوں میں کئی ایسی صنعتیں قائم ہو گئیں جن کا تقسیم ملک کے وقت نام و نشان تک نہ تھا۔ ان میں پٹسن، اونی کپڑے، سگریٹ، بنسپتی گھی، سوت کاتنیں اور کپاس کی مصنوعات، ربڑ، چمڑے، رنگ سازی، کاغذ سازی اور فولاد اور لوہے کی صنعت شامل ہے۔ ان میں کئی مصنوعات کے ضمن میں نہ صرف یہ کہ پاکستان خود
کفیل ہو گیا بلکہ غیر ممالک کو برآمد کر کے غیر مبادلہ بھی کماتا ہے۔ آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔